Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman and you are watching YouTube channel Basic English Grammar with Abdurrahman. Dear students, آج کے اس ویڈیو میں ہم KPK کے 9 کلاس انگلش بک کا چیپٹر 4 پڑھیں گے جو ایک نظم پر مشتمل ہے، پوئم پر مشتمل ہے جس کا نام ہے The Daffodils. تو بغیر کسی وقت کو ضائع کرتے ہوئے let's get started. I wander lonely as a cloud. شاعر کہتا ہے کہ I wander lonely as a cloud. میں بادل کی طرح بغیر کسی مقصد کے گھومتا پھرتا رہا. Wander mean بغیر کسی مقصد کے گھومنا پھرنا. Lonely اکیلا، cloud بادل. تو میں شاعر کہتا ہے میں بادل کی طرح اکیلا گھومتا پھرتا رہا بغیر کسی مقصد کے. That floats on high or wells and hills. جو وادی اور پہاڑوں کے اوپر بلندی پر فضا میں تیرتا ہے. Floats mean تیرنا. High mean اونچائی. Wells mean وادی. Hills mean پہاڑ. تو کہتا ہے کہ میں بادل کی طرح بغیر کسی مقصد کے اکیلا گھومتا پھر رہا تھا جو وادی اور پہاڑوں کے بلند مقام پر تیرتا ہے. When all at once I saw a crowd. جب میں نے اچانک ایک ہجوم دیکھا. When جب all at once I saw, at once mean اچانک, I saw دیکھا, a crowd ایک ہجوم کو دیکھا. A host of golden daffodils. A host of golden daffodils ایک کثیر تعداد میں ابی نرگس کے پھول. A host mean بہت زیادہ تعداد میں، کثیر تعداد میں. گولڈن ڈیفوڈلز، گولڈن مین سنہرے، ڈیفوڈلز مین ابی نرگس، یعنی کہ میں نے ایک کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں ابی نرگس کے پھول دیکھے. besides the lake beneath the trees. beside the lake mean جھیل کے کنارے اور beneath the trees اور درختوں کے نیچے. لیک مین جھیل، لیک جھیل کو کہتے ہیں. beneath مین نیچے. the trees mean trees کا مطلب ہے درخت. یعنی کہ کیا دیکھا؟ ایک کثیر تعداد میں ابی نرگس کے پھول دیکھے جو لیک کے کنارے، جھیل کے کنارے اور درختوں کے نیچے تھے. fluttering and dancing in the breeze. جو یعنی fluttering and dancing in the breeze. fluttering mean لہلہاتے رہے. fluttering and dancing in the breeze لہلہاتے رہے اور رقص کرتے رہے. in the breeze صبح کی ٹھنڈی ہوا میں. breeze mean صبح کی ٹھنڈی ہوا میں یعنی بادی صبا میں. fluttering لہلہاتے رہے. dancing رقص کرتے رہے. continuous as the star that shines. ستاروں کی طرح مسلسل قطار میں جو چمکتے ہیں. continuous mean مسلسل. as the star shine جس طرح ستارے جو ہے چمکتے ہیں، اس طرح مسلسل یہ ابی نرگس کے پھول چمکتے رہے. and twinkle on the milky way. اور کہکشاں پر جگمگاتے ہیں. twinkle on the milky way اور کہکشاں پر جگمگاتے ہیں. along the margin of a bay. they stretch a never ending line. they stretch کا مطلب ہے کہ پھیلے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھے؟ کنیکٹڈ تھے، جو پھیلے ہوئے تھے. اسٹریچ مین پھیلے ہوئے تھے. اینڈ نیور اینڈنگ لائن. نیور اینڈنگ لائن مین نہ ختم ہونے والی قطار میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھے؟ لگے ہوئے تھے، کنیکٹڈ تھے. along the margin of a bay. along a margin of a bay یعنی کہ جزیرہ نما. بے مین جزیرہ نما کے کنارے پر. along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance. 10,000 کو میں نے ایک ہی نظر میں دیکھا. 10,000 10,000 کو saw دیکھا. at a glance. glance mean اچانک نظر سے. tossing their heads and sprightly dances. تو جو کہ نہایت خوشی کے عالم میں ناچتے ہوئے سروں کو ہلاتے رہے. tossing mean ہلانا، سروں کو ہلانا. and sprightly heads mean
سروں کو. اینڈ اسپرائٹلی ڈانسز مین نہایت خوشی کے ساتھ. اسپرائٹلی ڈانس یعنی کہ نہایت خوشی کے ساتھ اپنے سروں کو کیا کر رہے تھے؟ ہلاتے رہے. The waves beside them danced. The waves beside them danced. یعنی کہ اس کے کنارے، beside اس کے پاس، beside مین اس کے پاس کیا تھے؟ waves بھی تھے، یعنی کہ جو سمندر میں لہریں ہوتی ہے، موجیں ہوتی ہے، وہ بھی رقص کرتے تھے. The waves beside them danced. اس کے پاس کیا تھے؟ waves، لہریں بھی رقص کرتے تھے. But they outdid the sparkling waves and glees. But they outdid کیا؟ But they outdid means کا مطلب ہے یہ جو ابھی نرگس کے پول ہے the daffodils سے، اس نے کیا کیا؟ اس نے سبقت لی کس پر؟ یہ جو موجیں ہے لیک کے جو موجیں ہے، جو لہریں ہے، وہ بھی رقص کرتے تھے، لیکن ڈیفوڈلز جو تھے وہ کیا تھے؟ اس نے اس پر سبقت حاصل کیا. کس چیز پر؟ لہروں پر. A poet could not but be gay. A poet could not but be gay. ایک شاعر خوش ہونے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ A poet شاعر could not be نہیں ہو سکتا but لیکن be gay ایک خوش مزاج انسان ہو سکتا تھا. And such a jocund company. And such a jocund company مطلب کہ such a jocund company ایک ایسی ہی خوشگن یا ایک خوشکن صحبت میں، اس میں یعنی کہ ایک ایسا ماحول ہو جو دریا بھی ہو، اس کے کناروں پر کیا ہے؟ درخت بھی ہے، ڈیفوڈلز بھی ہے، پانی بھی بہتا ہے، تو یہ کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا. اور جو ابھی نرگس بھی ہو، جو ایک بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں، یہ بھی ہو، تو اس حالت میں شاعر کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے حالت میں، ایسی صحبت میں خوش ہوتا ہے. تو a poet could not be but be gay. ایک شاعر کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف اسی ماحول میں اس کو وہ خوش ہوتا ہے. I gazed and gazed. شاعر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، gaze مطلب دیکھا، and gaze اور پھر دیکھا، but little thought اور تھوڑا سوچا. What will the show to me had brought. کہ اس منظر نے میرے لیے کیا خوشی لائی تھی. What wealth mean خوشی، یہاں پر wealth سے مراد دولت ہے لیکن یہاں پر کیا ہے؟ خوشی. کہ what will the show to me had brought. کہ اس منظر نے میرے لیے کیا خوشی لائی ہے یا کیا خوشی لائی تھی. For oft کا مطلب ہے اکثر. oft کا مطلب اکثر. When on my couch I lie. کہ جب میں اکثر اوقات میں جب میں اپنے couch پالنگ پر جب میں کیا پلٹا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ I lie پڑے رہنا. and vacant ایک خالی ذہن میں اور in pensive mood یا سوچوں میں پڑا ہوا ہوں. یعنی کہ اکثر اوقات میں جب میں خالی ذہن اور سوچوں میں اپنے چارپائی یا پالنگ پر پڑا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ they flush upon that inward eye. they flush یعنی کہ نمودار ہوتے ہیں. they flush نمودار ہوتے ہیں. upon that inward eye یعنی دل کی آنکھ میں. inward eye کا مطلب ہے اندرونی آنکھ، سے مراد ہے دل کی آنکھ. inward مطلب ہے اندرونی. تو یہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ نمودار ہوتا ہے. which is the bliss of solitude. which is the bliss of solitude جو کیا ہوتا ہے؟ ایک تنہائی میں ایک بلس ہوتا ہے، ایک رحمت ہوتا ہے. بلس کا مطلب ہے خوش ہونا، رحمت ہونا. solitude مین تنہائی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ which is the bliss of solitude تنہائی کی ایک رحمت ہوتی ہے. and then my heart with pleasure fills. اور پھر کیا ہوتا ہے جب inward eye پر یہ منظر نمودار ہوتا ہے تو پھر شاعر کہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ and then my heart with pleasure fills. اور پھر میرا دل جو ہے خوشی سے بھر جاتا ہے. pleasure مین خوشی سے، fills مین بھر جانا، heart مین دل. and dances with the daffodils. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی نرگس کے ساتھ
رقص کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کا نظم پوئم. That's it for today, and next video we will talk about chapter number 5. Thank you very much for watching.